اب وہ جو دلہن ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بھاگ گئی ہے. بھاگ گئی ہے؟ جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے. یہ بھائی، اس کی شادی ہوئی تھی اور یہ ان کی بہن ہے اور یہ ان کی والدہ ہے. والدہ کچھ بول نہیں سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. آپ کا نام کیا ہے؟ نعمان علی. نعمان علی، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے یہاں چارپائی کے اوپر یہ جو بیڈ کے اوپر یہ جو سہرا سجایا ہوا ہے، کس لیے؟ یہ میری شادی تھی اس لیے. شادی تھی؟ جی. اچھا، تو شادی کس کے ساتھ تھی؟ یہ پاس ہی رہتے تھے اس کے ساتھ ہی. اچھا، پاس ہی رہتی تھی. تو آپ کا ایج کتنا ہے؟ میری 22. 22 ہے. اور یہ آپ کی بہن ہے؟ جی. اور وہ والدہ ہے؟ ہاں جی. تو والدہ کچھ بول نہیں سکتی؟ ہاں جی. اچھا، تو آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں، بھائی نہیں ہے. والد بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا، شادی کیسے ہوا؟ شادی اور وہ جب شادی ہوا تو اب وہ جو دلہن ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بھاگ گئی ہے. بھاگ گئی ہے؟ جی. کب؟ وہ شادی کے پہلے دن ہی بھاگ گئی تھی، سہاگ رات کے پہلے دن. سہاگ رات کے پہلے دن؟ کیسے مطلب بھاگی کیسے؟ مطلب سہاگ رات میں کیسے بھاگتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی عورتیں نہیں تھے، کیسے بھاگے؟ آپ ذرا وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ بھاگے کیسے ہیں؟ جی، میں آیا ہوں اندر، 10 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے کنڈی لگائی، میں پاس آ کے بیٹھا تو وہ چیخیں چلانے لگ پڑی، رونے لگ پڑی. وجہ پتہ نہیں ہے، تو رونے لگ پڑی تو اس نے کنڈی کھولی، باہر چلے گی تو لوگ اکٹھے ہو گئے. تو ہمیں پتہ ہی لگا کب بھاگ گئی ہے. مطلب آپ جب کمرے کے اندر آئیں، کنڈی کھولا، آپ آئیں، کنڈی لگایا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا، تو اس کے ساتھ کچھ باتیں شاتیں آپ نے کی کہ نہیں؟ باتیں ابھی کی نہیں، پہلے وہ رونے لگ پڑی، چیخنے چلانے لگ پڑی، رولا ڈالنے لگ پڑی. آپ جب اندر آئے تو اس سے پہلے وہ رو رہی تھی کہ نہیں؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے وہ رونے جب لگے؟ میں بیٹھا ہوں تب رونے لگ پڑی. اور آپ نے ان کو یہ نہیں بولے کہ چلو آپ چھپ ہو جاؤ؟ کیونکہ جب دلہن ماں کا گھر چھوڑتے ہیں، دلہے کے گھر پہ آ جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اداس ہوتی ہیں، خفا ہوتی ہیں، رونے لگ جاتی ہیں. تو آپ نے ان کو منایا نہیں کہ نہیں؟ منایا یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی کی یا ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ نہیں مانی؟ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں، میں نے اس کو چپ کرانے کی کوشش کی، آدھا پونا گھنٹہ بیٹھے رہے ہم، میں کہا چپ کر جب وہ پر نہیں چپ کی. پھر وہ زیادہ رونے لگ پڑی، اوپر سے مجھے بھی مارنے لگ پڑی. دھکا دیا اور کنڈی کھولی، وہ چلی گئی، باہر چلی گئی. میں نے کہا چل لوگ ہیں، بٹھا لیں گے، سمجھائیں گے اسے، پر وہ نہیں سمجھی. پتہ ہی نہیں لگا جب وہ غائب ہوگی. آپ کی بہن کہہ رہی تھی کہ جب سے وہ گھر سے چلی گئی، وہ بھاگ گئی، تو ہمارا بھائی نے نشے کی گولیاں کھائی تھیں. تو نشے کی گولی آپ نے کیوں کھائی؟ اس سے پیار کرتا تھا اس لیے. تو پیار کرتا تو آپ نشے کی گولی کھا لیتے؟ پیار کیسی ہوا ان کے ساتھ؟ جب پیار تھا تو بھاگی کیوں؟ وہ میں ہی کرتا تھا نا تو. اچھا، آپ ہی کرتے تھے؟ ہاں جی، اس نے نہیں دیکھا تھا مجھے. اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا؟ نہیں. تو شادی، اچھا آپ مجھے بتائیں شادی کیسی ہوا ان کا؟ اب بتائیے، کیا بتاؤ کہ شادی کیسی ہوا آپ کو ان کے ساتھ؟ شادی بس محلے دار تھے، مجھے پسند آئی. میں نے اپنے باجی کو بولا، گھر والوں کو بولا، میں نے کہا اس سے کہ گھر جاؤ رشتہ پوچھو. تو انہوں نے پوچھا تو وہ مان گئے. لڑکی کو نہیں پتہ، لڑکی مدرسے میں جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. اس نے مجھے آپ کو نہیں دیکھا تھا. تو آپ کی کوئی تصویر وغیرہ ان کو نہیں دکھایا؟ پتہ نہیں ہے، ان کی امی کو پتہ ہے یا میرے گھر والوں کو. تو آپ راستے میں محلے میں جب تھی تو آپ ان کے سامنے کبھی نہیں آئے کہ چلو ہم ان کو دیکھیں یا وہ مجھے دیکھے تاکہ بعد میں ایشو نہ ہو؟ تو ایسا کوئی سین نہیں ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو یہ آئے یہ لوگ کہاں سے؟ کتنا عرصے سے آپ لوگ کے ساتھ یہ رہ رہے تھے؟ یہ ان کو مہینہ ہی ہوا تھا، مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اس سے کم دن ہی تھے. اور آپ کراچی گئے تھے، جب آپ واپس آئے تو 4-5 دن میں آپ نے ان کو دیکھا؟ ہاں ایسی جی. بات ہے؟ ہاں جی. تو پھر 4-5 دن میں آپ کو پیار ہو گیا؟ بس وہ پتہ ہی نہیں لگا تھا، تو میں نے گھر والوں کو بولا تو شادی ہوگی. شادی اس کے ساتھ کوئی زبردستی یا پیسے دے کے شادی تو نہیں کی؟ نہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں. ایسی کوئی کچھ نہیں کچھ تھا؟ بھی نہیں. تو وہ لوگ امیر ہیں یا مڈل کلاس ہیں؟ بس ہمارے طرح ہی ہیں جس طرح میں.
میں نے جب کیمرہ آن نہیں کیا تھا اس سے پہلے آپ رو رہے تھے, کس بات پر, کیوں آپ کو رونا کس بات پر آ رہا تھا؟ دکھ ہو رہا تھا, ابھی میں نے اتنا پیار کیا ہے اور شادی بھی اس کے ساتھ کی ہے, تو پھر وہ اس طرح بھاگ گئی ہے. خرچہ کتنا کیا شادی پہ؟ کم سے کم 2-3 لاکھ کیا تھا. تو 3 لاکھ. ہاں جی. اچھا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں بھاگی ہو؟ یہ تو بھائی, انہوں نے بھائی سے ہم نے شادی تو کر دی تھی ان کی, تو اب ان کو ہی پتا کیا معاملات ہو رہے تھے ان کے. تو آپ نے ان کو اس کی تصویر نہیں دکھائی؟ نہیں, تصویر نہیں تھی دکھائی. کم تصویر تو دکھانا چاہیے تھا. لیکن شادی جیسے یہ کہہ رہے کہ میں گھر اندر آیا, اسے بیٹھنے لگا, ان سے باتیں کرنے لگا, چیخ چلائی, بھاگی, تو آپ نے اس کے ساتھ اس ٹائم پوچھا نہیں کیوں بھاگی ہو؟ نہیں, وہ ہم اس کو سمجھاتے رہے ہیں مگر وہ نہیں سمجھنے پہ آ رہی تھی. اچھا. ہاں جی, یہ اس کو پتا تھا, بھائی کو پتا تھا یا اس کو پتا تھا کیا معاملات ان کے چل رہے تھے. تو یہ آپ کی امی بول نہیں نہیں, وہ امی بول سن بھی نہیں سکتی. سکتی. نہیں. تو آپ لوگ مطلب اب اس کے گھر پہ گئے ہو یا اس سے بات کی ہیں کہ چلو کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کچھ بولا تھا اس کو؟ اس کے گھر پہ ہم گئے بھی ہیں مگر وہ کسی بات پہ نہیں ابھی آ رہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں بھیجنی. کہتے طلاق دو. ہاں جی, وہ کہہ رہے طلاق دیتے, ہم نے نہیں بھیجنی. وہ کیا کہتے کہ ہمیں طلاق دو؟ ہاں جی. یہ رشتہ جب آپ پہلے بار ان کے گھر گئے, ان سے رشتہ مانگنے گئے تھے, وہ لڑکی سے آپ نے کبھی بات کی تھی بھائی کے بارے میں؟ نہیں, ہماری اتنی بات وغیرہ نہیں ہوئی. بھائی سے اس کی بات تھوڑی بہت چل رہی تھی, تو بھائی نے میں نے بولا کہ ان سے رشتہ لیں, تو ہم نے رشتے کی بات کی. انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے, جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہم کر لیتے ہیں. تو لڑکی مطلب آپ نے کبھی لڑکی سے بات ہی نہیں کی, ان کی والدہ سے آپ نے بات کی؟ والدہ سے بات کی ہے, لڑکی سے بات نہیں ہماری ہوئی. بھائی اور وہ لڑکی کے بھائی والد کوئی نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا, تو ان کے مطلب کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے مامے ہیں, وہ کراچی رہتے ہیں. کراچی رہتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا, ابھی بھی آپ نے دلہن کا وہ سوٹ پہنے ہوئے, کب تک؟ جب تک وہ نہیں آئے گی تب تک. جب تک وہ نہیں آئے گی تب تک؟ ہاں جی. بہت پیار کرتے تھے؟ ہاں جی. اس کا کیا ہوگا اب؟ یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ نشے کی دوا لیتے ہیں, نشے کی گولی کھاتے ہیں, تو آخر آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہے, کچھ مطلب اگر پیسوں کی بات ہے, کوئی اور بات ہے, کیا ویسے ان کی طرف سے کیا؟ ہم تو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی بات پہ آ جائیں تو کوشش تو ہماری ہے کسی بات پہ وہ آ جائیں تو اس کا گھر بس جائے, مگر وہ بسانے کی کوشش نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, چلے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے بلایا, آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, مجھے بلایا کس غرض کے لیے, کس مقصد کے لیے؟ مجھے بلانے کی کیا ان ضرورت؟ کو پتہ لگے اس لیے بھی یار, کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں. ہاں, لوگوں کو پتہ لگے. اچھا ناظرین, اس کا یہی مقصد ہے تاکہ اگر کل میں کچھ کروں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں آپ کے پیچھے میں نے آپ کے پیار کے خاطر میں نے جو کرنا تھا کر لیا. اب یہاں بات, ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں اس میں لاسٹ میں ہم آپ لوگ کو ایک میسیج دیتے ہیں, کبھی بھی اپنی جو بیٹیاں ہیں, اپنی جو بہنیں ہیں, ان سے پوچھے بنا کبھی بھی کہیں بھی ان کا رشتہ نہ کیا کریں. اسلام میں بھی جائز ہیں, اگر آپ کسی کا رشتہ مانگتے ہیں, لڑکے کو بھی بٹائیں لڑکی کو بھی بٹائیں. یہ بھی نہ ہو سکے, آج کل تو جدید دور ہے, ہر کسی کے پاس موبائل ہیں, تصویریں ہیں, تو اپنے بھائی کی تصویر ان کو دکھائیں, ان کو ویڈیو ان کی دکھائیں. شاید اسی طرح لڑکی کا لڑکے کو دکھانا چاہیے اور لڑکے کا لڑکی کو دکھانا چاہیے. تو یہاں پر ان لوگوں نے مسٹیک ہی کی ہیں کہ اس کی تصویر ان کو نہیں دکھائیں. اور اب دوسری بات کہ وہ مدرسہ بھی پڑھتی تھی, تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا, اور وہ مدرسے والی ہیں, تو اس لیے اب یہاں پر شوہر جیسے بھی ہوتے ہیں, اگر آپ کا کسی کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں, میں زیادہ تر ان لڑکیوں سے بات کرتا ہوں جو اس طرح کے واقعات کرتے ہیں, تو میری ان سے گزارش ہے جب بھی آپ کی کسی کے ساتھ شادی ہو جائے آپ کی ماں باپ کی مرضی سے, تو پھر تو آپ کو سہنا پڑتا ہے. تو ایسے کام نہ کرے کہ محلے میں رشتہ داروں میں اپنے آپ کو اور اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے رہیں. تو سب سے میری میسیج ہے
کہ اپنے بہن اپنے بیٹیوں کا رشتہ کرنا ہے تو ان کو کچھ دکھا کے ان کا رشتہ اور ان سے پوچھ کے ان کا رشتہ کرنا چاہیے. تب تک کے لیے اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اور واپس